بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اردو زبان اور اس کے پھیلنے کے اسباب۔ جس طرح کائنات میں حیات کا ارتقاء خود انسان کی ارتقاء کی تاریخ بن جاتا ہے، اسی طرح زبان کا ارتقاء کسی تہذیب کی تاریخ کا زیرین باب بن جاتا ہے۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان کے پاس بولتی ہوئی زبان ہے اور حیوان کی زبان گنگ ہے۔ جو بولتی زبان انسانی شعور کی علامت ہے، اس کے دکھ درد، خوشی غمی، خیال، احساس، جذبہ اور فکر و تجربہ کا اظہار ہے۔ اس سے زندگی میں نئے نئے رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ زبان سے اور زندگی کے بڑھنے، پھیلنے اور بامقصد بامعنی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان معاشرت کے پہلے درجے سے شروع ہو کر انسانی معاشرت کے ساتھ ساتھ ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا اور بنیادی ادارہ بن جاتی ہے۔ انسانی شعور اسے نکھارتا ہے، خیالات، فکر کا نظام اسے روشنی دیتا ہے، زندگی کے مختلف عوامل اور تجربے اسے بناتے سنوارتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی، اعلیٰ اور ادنیٰ چیز یا تصور، تجربہ یا احساس ان زبان کا لباس بن کر فہم کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان نہ کوئی فرد ایجاد کر سکتا ہے اور نہ اسے فنا کیا جا سکتا ہے۔ مختلف تہذیبی عوامل، رنگا رنگ قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم معاشرت گل مل کر رفتہ رفتہ صدیوں میں جا کر کسی زبان کی خد و خال اجاگر کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی ہر زبان میں لسانی عمل اور ادب کی تخلیق کے درمیان وقت کا ایک طویل فاصلہ ہوتا ہے۔ بولی صدیوں میں جا کر زبان بنتی، اپنی شکل بناتی اور خد و خال اجاگر کرتی ہے۔ لسانی ارتقاء کی تاریخ جب ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتی ہے جہاں محسوس کرنے والا انسان، سوچنے والا ذہن اور اپنے مافل ضمیر کی دوسروں تک پہنچانے والے افراد اس زبان میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی سہولت پاتے ہیں، تو ادب کی تخلیق اپنا سر نکالتی ہے۔ اردو زبان و ادب کے ساتھ بھی دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح یہی عمل ہوا۔ صدیوں پہ زبان سر جاڑ منہ پہاڑ، گلی کوچوں میں آوارہ اور بازار پاٹ میں پریشان حال ماری ماری پھرتی رہی۔ کبھی اقتدار کی قوت نے اسے دبایا، کبھی اہل نظر نے حقیر جان کر اسے منہ نہ لگایا اور کبھی تہذیبی دہاؤں نے اسے مغلوب کر دیا۔ یہ عوام کی زبان تھی، عوام کے پاس رہی۔ مسلمان جب براعظم پاک و ہند میں داخل ہوئے تو عربی، فارسی اور ترکی بولنے والے آئے، اور جب ان کا اقتدار قائم ہوا تو فارسی سرکاری زبان ٹھہری۔ تاریخ شاہد ہے کہ حاکم قومیں اپنی زبان اور اپنا کلچر ساتھ لاتی ہیں، اور محکوم قومیں جن کی تہذیبی تخلیقی قوتیں مردہ ہو جاتی ہیں، اس زبان اور کلچر سے اپنی زندگی میں نشے معنی پیدا کر کے نئے شعور اور احساس کو جنم دیتی ہے۔ سوری، مجھ سے وہ لفظ غلط بولا گیا۔ مسلمانوں کا کلچر ایک فاتح قوم کا کلچر تھا، جس میں زندگی کی وصیتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی پوری قوت اور لپک موجود تھی۔ اس کلچر نے جب ہندوستان کے کلچر کو نئے انداز سکھائے اور یہاں کی بولیوں پر اثر ڈالا، تو ان بولیوں میں سے ایک نے، جو پہلے سے اپنے اندر جذب و قبول کی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے اور مختلف بولیوں کے مزاج کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، بڑھ کر اس نے نئے کلچر کو اپنے سینے سے لگایا اور تیزی سے ایک مشترک بولی بن کر نمایاں ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بولی نے اس کلچر کے ذخیرہ الفاظ کو اپنا لیا اور اس کے طرز احساس اور نظام خیال سے ایک نیا رنگ روپ حاصل کر لیا، اور اس طرح وقت کی تہذیبی، معاشرتی اور لسانی تقاضوں کے سہارے مسلمانوں اور براعظم کے باشندوں کے درمیان مشترک اظہار ابلاغ کا ذریعہ بن گئی۔ زبان کا بیج جاندار تھا، زمین زرخیز تھی۔ نئے کلچر کی کھاد نے ایسا اثر کیا کہ تیزی سے کونپلیں پھوٹنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک تناور درخت بن گیا۔ ان اثرات کے ساتھ یہ زبان تو ترقی کرتی رہی، لیکن فارسی زبان نے اسے جیت کچھ دینے کے باوجود اپنے برابر کبھی جگہ نہ دی۔ دنیا کی تاریخ میں فاتح زبانوں کا پیشہ یہی سلوک کر رہا ہے۔ انگریزی زبان نارمنوں کے حملے اور فتوحات کے بعد تقریباً 250 سال تک صرف بولی ٹھولے کی حیثیت میں عوام کی زبان بنی رہی۔ یہی عمل اردو زبان کے ساتھ ہوا۔ فارسی زبان کے تسلط اور رواج کے سامنے ویسے تو یہ زبان سر اٹھا کر نہ چل سکی، لیکن لسانی تہذیبی اثرات کے دہانے اس زبان کے جسم میں نئے خون کا اضافہ اسی طرح کرتے رہے، جس طرح نارمنوں کی فتوحات کے بعد فرانسیسی زبان کی لطافت اور اس کا مزاج انگریزی زبان کے خون میں برابر شامل
شامل ہوتا رہا اور اس میں رفتہ رفتہ صفائی و شائستگی، روانی قوت و بیان کا حوصلہ بڑھتا رہا، اور جب نارمنوں کا زوال شروع ہوا اور انتشار نے ڈیرا جمایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد یہ زبان فرانسیسی زبان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ان سب اثرات کا بھرپور اظہار پہلی دفعہ ہمیں چوسر کے ہاں نظر آتا ہے، جس کی زبان میں قوت اظہار بھی ہے، صفائی اور نکھار بھی، جاندار لہجہ بھی ہے اور اثر آفرینی کا جادو بھی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان نے اس وقت ان ادبی گرانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جو اس وقت فرانسیسی زبان میں موجود تھے۔ فرانسیسی زبان کا مواد، اس کی حیت اور اصناف انگریزی زبان کا معیار قرار پائے۔ کم و بیش یہی عمل اردو زبان کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کی اقتدار و حکمرانی کے زمانے میں ان کے کلچر، ان کی روایت اور ان کی زبانوں کا گہرا اثر پڑا۔ فارسی، ترکی اور عربی لغات اس زبان میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے اس میں جذب ہو گئے۔ گری پڑی زبان میں اظہار کی قوت تیز ہو گئی۔ نئے الفاظ اور نئے خیالات نے احساس شعور کو نیا سلیقہ دیا اور اسی کے ساتھ ادب تخلیق کا بازار گرم ہو گیا۔ اردو شعراء کے سامنے فارسی ادب اور اصناف کے نمونے تھے۔ انہوں نے ان نمونوں کو معیار بنا کر دل و جان سے قبول کر لیا۔ اس ادب کی ایک طویل تاریخ ہے جس کے نمونے برعظیم پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں ملتے ہیں اور ہر علاقے کے ادبی نمونے گہری مماثلت کے باوجود ساخت و مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عربی زبان اپنی تشکیل کے دور سے گزر رہی تھی اور اس معیار تک نہیں پہنچی تھی جہاں زبان کا ادبی معیار علاقائی مقامی سطح سے اٹھ کر عالمگیر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاں یہ زبان پہنچی وہاں علاقائی اثرات کو جذب کر کے اپنی شکل بناتی رہی۔ اس کا ایک حولہ سندھ ملتان میں تیار ہوا، پھر یہ لسانی عمل سرحد و پنجاب میں ہوا جہاں تقریباً 2 صدی بعد یہ دہلی پہنچا اور وہاں کی زبانوں کو جذب کر کے اور ان میں جذب ہو کر سارے بر عظیم میں پھیل گیا۔ گجرات میں یہ زبان گجری کہلائی، دکن میں دکنی کے نام سے پکارا گیا۔ کسی نے اسے زبان ہندوستان کہا کہ یہ ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی تھی، کسی نے اسے ہندی یا ہندوی کہا، کسی نے اسے لاہوری یا دہلوی کے نام سے مرسوم کیا۔ اسی حساب سے کسی نے اس کا رشتہ بروچ پاشا سے جوڑا، کسی نے اسے کھڑی بولی سے ملایا، کسی نے اسے زبان پنجاب کہا، کسی نے سندھی سرائکی کے علاقے کو اس کا سولٹ بتایا۔ مختلف زبانوں سے اس کا یہ تعلق اور مختلف زبانوں کے علاقوں کا اس زبان پر دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے سب سے فیض اٹھا کر اپنے وجود کو ابدیت بخشی ہے۔ اس لیے یہ زبان بر عظیم کی سب زبانوں کی زبان ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی سارے بر عظیم کے واحد لنگو فرینکا افریقہ ہے۔ یہ بات ہمارے موضوع سے خارج ہے کہ زبان کا کیڑا کس دھاگے سے زبان کا کپڑا کس دھاگے سے بنا گیا تھا اور یہ دھاگا کس علاقے کی روئی سے تیار ہوا تھا اور یہ روئی کس کھیت میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بات ماہر لسانیات پر چھوڑ کر ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ سب کے منہ چڑھی زبان جسے آج ہم اردو کے نام سے پکارتے ہیں جدید ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور عربی، ایرانی، ہندی تہذیبوں کا سنگم اور ان کی منفرد علامت ہے۔ اس زبان میں ان تہذیبوں کی ہمگی صفات یکجا ہو کر ایک جان ہو گئی۔ کون سی؟ عربی، ایرانی اور ہندی۔ یہ زبان برعظیم کی معاشرتی، تہذیبی، سیاسی ضروریات کے تحت پروان چڑھی۔ مسلمانوں نے ضرورت کے تحت اسے اپنایا اور انہی کے ساتھ برعظیم کے کونے میں اس طرح پھیل گئی کہ کوہ ہمالیہ سے لے کر راس کیاری تک سمجھی اور بولی جانے لگی۔ گیورسن نے لکھا ہے کہ برعظیم کی ساری جدید زبانیں آپ برنش ہی کے ذریعے ہیں۔ طریق سے معلوم ہوتا ہے کہ
آریہ کسی ایک وقت میں ایک دم سے جان آ کر آباد نہیں ہوگے، بلکہ سینکڑوں سال تک ان کے مختلف قبائل یہاں آ کر قدم جماتے رہے۔ جو آتا وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا اور اپنی زندگی میں خوشگوار یادوں کے علاوہ اپنے وطن مالوف سے رشتہ ناتا توڑ ڈالتا۔ برصغیر کے میں مٹی پڑی چومنی مٹی ہے۔ نئے آریہ قبائل یہاں آئے تو پرانے آریہ ان پر ہنسے۔ سندھ وسطی ہند، جس میں دو آبا گنگ جمن اور اس کے شمال و جنوب کے علاقے شامل تھے، ان کا گڑھ تھا جہاں کے آریہ اپنے علاوہ سب کو غیر مذہب وحشی سمجھتے تھے۔ اس لیے ان آریوں کو جو صدیوں بعد برصغیر داخل ہوئے، سندھ کے قدیم آریوں نے پسادی یعنی خونخوار وحشی کے نام سے پکارا۔ نئے آریوں کا یہ سیلاب دیکھتے ہی دیکھتے شمال مغرب پنجاب و کشمیر سے لے کر سندھ کے نشیبی علاقوں تک پھیل گیا اور ان آریوں کی زبان ان سارے علاقوں پر چھا گئی۔ بھارت میں پساجوں کا ذکر آیا ہے۔ گربرسن نے لکھا ہے کہ جب ایک آریائی زبان ایک غیر مذہب دیسی زبان سے ملی تو دیسی زبان ہمیشہ کے لیے پسپا ہو گئی اور وقت کے ساتھ اپنی موت آپ